السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سعد بن ابی وقاص عن نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا وعقد 29 فی الثالثہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الصیام۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له، رواہ مسلم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فاقدروا له 30۔ عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، صحیح مسلم، رواہ مسلم۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں 12 مہینوں کی تعداد اور مہینے کے ایام کی تعداد کو رکھا، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ اور رکھنے جا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے کہ مہینہ 29 اور 30 دن کا ہوا کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوا۔ تو مہینہ 29 یا 30 صرف رمضان کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے مہینوں کا بھی مہینہ ہوا کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس درس کے اندر بتائیں گے کہ چاند دیکھ کر مہینہ شروع ہو جاتا ہے یا نہیں، اور چاہے وہ کوئی سا بھی مہینہ کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا قرآن مقدس میں یہ فرمان ہے تلک الایام نداولها بین الناس۔ یہ دن ہے، ہم لوگوں کے درمیان اس کو الٹتے اور پلٹتے رہتے ہیں۔ دنوں کی الٹ پلٹ اللہ رب العالمین کرتا ہے، بندے نہیں کرتے۔ دن آتا ہے، رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین ہی ان دنوں اور ایام کے حالات و معاملات کو تبدیل کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ ایام کو تبدیل کرنا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ وہ یہ سوچے کہ میں اپنی جانب سے ایام کو تبدیل کر دوں تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرما دی کہ مہینہ 29 کا اور 30 کا ہوا کرتا ہے، تو 29 کا ہی ہوگا اور 30 کا ہی ہوگا۔
نہ مہینہ آگے ہو سکتا ہے نہ مہینہ پیچھے ہو سکتا ہے، نہ ہی مہینہ ایک دن کم ہو سکتا ہے نہ ہی مہینہ ایک دن زیادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کو 28 کا نہیں بتایا، آپ نے 31 کا مہینہ نہیں بتایا، بلکہ 29 یا 30 کا مہینہ بتایا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ انڈیا میں مہینے کی شروعات الگ ہوگی اور مکہ المکرمہ میں مہینہ کی شروعات الگ ہوگی، یا دنیا کے کسی اور ملک میں اس کی شروعات الگ ہوگی، بلکہ یہ بتا دیا کہ جہاں سے چاند نظر آئے گا اور چاند نظر آنے کے بعد اس کی رویت کی خبر جہاں تک پہنچ جائے گی، وہاں تک کے لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حد کا تعین نہیں فرمایا، آپ نے بارڈروں میں تقسیم نہیں کیا جو آج کل بارڈروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ میں کسی پہ نشانہ نہیں سادھ رہا ہوں، بلکہ میں ایک سیدھی سادی بات، کتاب و سنت کی دعوت آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارڈروں میں تقسیم نہیں کیا، یہ بارڈروں میں جو تقسیم کیا گیا ہے یہ علماء کی تقسیم ہے، اللہ کے رسول کی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف سی بات بیان کر دی۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن اغمي عليكم فاقدروا له۔ فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا چاند دیکھے بغیر روزہ مت رکھو، نہ چاند دیکھے بغیر عید کرو، اگر آسمان ابر آلود ہو تو روزوں کی مدت کو پورا کرو۔ یعنی اگر تمہارے اوپر علیکم تمہارے اوپر ابر آلود ہو جائے آسمان تو اس کے بعد روزوں کی مدت پوری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب پوری امت سے ہے، پوری امت مسلمہ سے ہے، جہاں کے بھی وہ رہنے والے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تعمیم پر دلالت کرنے والا ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اور دیگر علماء اور محدثین نے کہا ہے۔ لہذا علامہ ابن قدامہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے رمضان المبارک کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا چاند دیکھے بغیر روزہ مت رکھو، نہ چاند دیکھے بغیر عید کرو، اور اگر آسمان ابر آلود اگر تم پر جو ہے آسمان ابر آلود ہو تو روزوں کی مدت پوری کرو۔ پہلی شرط لگا دی چاند کی رویت، دوسری شرط لگا دی عید الفطر کے لیے چاند کی رویت، اور تیسری شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی کہ اگر تم پر آسمان ابر آلود ہو جائے تو تم سب رمضان المبارک کے روزوں کی یا اسی طرح شعبان کے روزوں کی مدت کو پورا کرو۔ مدت کے پورا کرنے کا حکم ہے، جب کہ پوری آسمان پر ابر آلود ہو اور لوگ چاند دیکھ نہ سکیں، اور اگر چاند دیکھنے کی خبر کہیں سے آ جائے اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں کہیں جگہ جگہ پر ابر آلود ہو آسمان، تو جہاں سے خبر آپ تک پہنچی ہے اور جہاں تک یہ خبر پہنچے گی معتبر ذرائع سے،
تو ان تمام کو خبر کا ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بارے میں بھی مفصل کتاب و سنت سے بات انشاءاللہ ہوگی۔ اور اگر خبر نہیں پہنچتی ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تب تو انسان مجبور ہے، معذور ہے۔ معذوری اور مجبوری میں ایام کی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ آج جو لوگوں نے انڈیا کی تاریخ الگ، سعودیہ کی تاریخ الگ، فلاں ملک کی تاریخ الگ، فلاں ملک کی تاریخ الگ، یہ جو تفرقہ بازی کر رکھی ہے، یہ جو اختلاف کر رکھا ہے تاریخوں میں، ایسا اختلاف کسی زمانے میں نہیں دیکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تمام مورخین نے لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یا کسی نے لکھا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انڈیا کی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یا سعودیہ کی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یا صومالیہ کی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ کسی نے نہیں کہا۔ اور یہ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول انڈیا کی تاریخ کے مطابق 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، صومالیہ کی تاریخ کے مطابق 6 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یا 7 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس طرح کی بات کسی نہ محدث نے ذکر کی ہے، نہ کسی مورخ نے ذکر کی ہے، اور نہ ہی کسی حدیث میں اس طرح کی تاریخ کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، پورے اس میں کتاب و سنت کا پورا مجموعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ کا پورا مجموعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ انڈیا کی فلاں تاریخ تھی، سعودیہ کی فلاں تاریخ تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہندوستان پہلے بھی موجود تھا، اگر ایسا ہوتا تو دیگر ممالک اور بھی موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی تعینی بات اور کوئی تقعیدی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتحاد امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود و مطلوب تھا۔ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ اپنے مطلب کے لیے بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیسے دلیلیں اخذ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہوگا۔ ہمارے اوپر سے مراد یہاں پر صرف میں اکیلا نہیں ہوں، یا کسی ایک بستی کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی تمام بستیاں مراد ہیں۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا لفظ استعمال کرنے کے بعد یہ کہا کہ تم اس کو دیکھ لو، تو تم اس کو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو، اگر یہ جمع پر دلالت کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ نہیں فرماتے کہ آپ کسی آدمی کے خبر لینے کی بات نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر لی ہے۔ ایک آدمی نے اگر رمضان کے سلسلے میں خبر دی، آپ نے خبر کو قبول کیا، وہاں آپ نے کوئی قید نہیں لگائی۔ اگر آپ قید لگاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، اور اللہ بھی کہہ دیتا کہ آئندہ زمانے میں بہت سارے اختلافات نمودار ہوں گے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے کھول کر بیان کر دیں کہ حکم ہر علاقے کے لیے الگ الگ ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، اور اللہ نے بھی ایسا نہیں بتایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات پیدا فرمائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یوم کا تذکرہ کر کے سارے شکوک و شبہات کا ذکر، سارے شکوک و شبہات کو بالکل ختم کر دیا ہے، اور شک کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے۔ یوم میں ساری دنیا کے اندر دن اور رات آ جاتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا دن الگ، اس کا دن الگ، سارے رات دن ایک یوم کے اندر آ جاتے ہیں، اور جو اجالے والا دن ہوتا ہے اس کو نہار کہا جاتا ہے، اور ساری دنیا 5-6 گھنٹے میں موافقت ایک دوسرے سے کر لیتی ہے، یہاں تک کہ اگر سورج جیسے جیسے چلتا ہے، جیسے جیسے آگے دوڑتا ہے، ویسے ویسے پیچھے سے چاند بھی دوڑتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے چاند نظر آ جاتا ہے، اور جہاں پر
سورج نکل جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی جا رہا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہاں نظر نہیں آیا دوسری جگہ نظر آ گیا تو وہ نظر نہیں آیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ چاند کسی کو دکھ جاتا ہے، کسی کو نہیں دکھتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی قید لگا دی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقصود ہوتا کہ ہر ملک اپنا اپنا چاند دیکھے گا تو اللہ کے نبی کہہ دیتے کہ ہر ملک والے، ہر شہر والے اپنا اپنا چاند دیکھیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں نہیں فرمایا۔ اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ مہینے کا آغاز رویت کی بنا پر ہوگا، رویت کے بغیر مہینے کا آغاز نہیں ہوگا۔ مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے، مہینہ 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ مہینے کا آغاز اور اس کی شروعات چاند کی رویت پر ہی منحصر ہے، اور جو لوگ کیلکولیشن کا حساب لے کے چلتے ہیں وہ کتاب و سنت کے تقاضے کے مطابق نہیں بلکہ اس کے مخالف ہیں، انہیں ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ کیلکولیشن پر نہ ہی عید کی جا سکتی ہے، نہ ہی روزہ رکھا جا سکتا ہے، بلکہ افطار بھی اور صوم بھی رویت پر ہی ہوگا، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فضرب بیدیہ فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد ابهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2498 پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اب دوسری حدیث صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2499 آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر اشارہ کر کے فرمایا مہینہ اتنے کا ہوتا ہے، مہینہ اتنے کا ہوتا ہے، اور تیسری بار انگوٹھے کو بند کر لیا اور فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو، اگر ابر آلود ہو تو 30 روزوں کی مدت پوری کرو۔ سب کے لیے حکم ہے۔ وہاں میں نے آپ کو تخصیص کی بات بتا دی کہ تخصیص کسی بھی صیغے کی تخصیص کے لیے ایک حکم کا ہونا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام رمضان کے لیے علیحدہ علیحدہ اکیلے اکیلے اپنے 1.5 اینٹ کی رنگنے کا حکم نہیں دیا، روزہ رکھنے میں سب کو جمع کر دیا۔ لیکن رویت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی گواہی کو لے کر یہ ثابت کر دیا کہ ایک آدمی بھی اگر رمضان کے روزے کی گواہی دے گا تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، اور اگر 2 آدمی عید کا چاند دیکھ لیں گے تو ان مومنوں کی گواہی کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور اس میں آپ نے علاقے کی اور نہ ہی کسی شہر کی، نہ ہی کسی بلد کی، نہ ہی کسی جو ہے حد بندی کی، نہ ہی کسی بارڈر کی کوئی قید اللہ کے نبی نے نہیں لگائی، اور نہ ہی آپ نے سائل سے سوال کیا کہ کتنی دور سے آ رہے ہو، دوری کی کوئی قید نہیں لگائی۔ اب اس کے بعد جو یہ بات لوگ کرتے ہیں کہ اتنی دوری سے آیا، وہ ان کے اپنے اندازے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 1 دن کے فاصلے سے آیا۔ میں کہتا ہوں آج دنیا سمٹ گئی، آج دنیا سمٹ گئی۔ یوم 1 دن کے اندر، 1 دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے میں آپ دنیا میں گھوم کر آ سکتے ہیں۔ امریکہ پہنچنے میں 8 گھنٹے میں آپ امریکہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کی اصلی تعبیر اور تفسیر کو بتا دیا کہ جب تک تمہاری طاقت اتنی نہیں تھی تب تک تم پیدل 1 یوم میں جایا کرتے تھے، لیکن آج 1 یوم میں ہم نے تمہارے لیے سہولت رکھ دی ہے۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ ہماری طاقت آج اللہ نے بڑھا دی، 4 گھنٹے میں ہم سعودی پہنچ جائیں گے، 8 گھنٹے میں امریکہ پہنچ جائیں گے، طاقت بڑھ گئی۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا حکم وہی کہ وہی ہے، اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بالکل عین موافق فطری تقاضوں کے ہیں۔
میں وہ بھی بتاؤں گا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تو کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب بھی میں آپ کو دوں گا۔ اور اس میں یوم کا تذکرہ کیا ہے، ایام کا تذکرہ، یومین کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس لحاظ سے آپ لوگ سمجھ لیں، اچھے طریقے سے جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ ہمارے اور آپ کے دماغوں کے اندر خرابی ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں خرابی نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ مہینہ کوئی سا بھی ہو، چاند دیکھ کر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے اس کی بھی دلیل لے لیتے ہیں۔ ابھی میں نے جو روایت پیش کی 2499 روایت پیش کی مسلم شریف سے، اب ایک اور روایت پیش کر رہا ہوں۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا عشرہ آ جائے، یعنی پہلی تاریخ شروع ہو اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ لے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ ذی الحجہ کی بھی شروعات اور دیگر مہینوں کی شروعات بھی چاند دیکھنے کے بعد پہلی تاریخ سے ہو جاتی ہے۔ پہلی تاریخ اس کا ابتدائی دن ہے اور انتہائی دن 29 یا 30 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ذی الحجہ کے عشرے میں کوئی بھی آدمی اپنے بال ہرگز نہ کاٹے اور ناخن بھی نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ سنن ابو داؤد کتاب الضحایا جلد 3 صفحہ 259، صفحہ 260، حدیث نمبر 2791۔ اس روایت سے صاف صاف پتہ چل گیا کہ کسی بھی مہینے کا آغاز ہو وہ 29 یا 30 دن کے مکمل ہونے کے بعد ہو جاتا ہے اور پہلی تاریخ سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اذا دخلت العشر من بلدکم، یہ کہیں نہیں فرمایا، او من اقلیمکم، یہ کہیں نہیں فرمایا، او من علاقتکم نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں نہیں فرمائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نہیں فرمائی ہیں تو ہم آخر میں اپنا اپنا عشرہ کیوں منائے ہوئے ہیں؟ انڈیا کا عشرہ الگ ہے، سعودیہ کا عشرہ الگ ہے، دیگر جگہوں کے عشرے الگ ہیں۔ یہ آخر عشرے کیوں بانٹے گئے، کیوں تقسیم کیے گئے؟ قربانی کا جہاں سے سلسلہ شروع ہوا وہاں سے ہمارا عشرہ کیوں میل نہیں کھاتا؟ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم بتا دیں گے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو یہ ہلال کمیٹیاں آپ نے بنا رکھی ہیں یہ کیوں بنا رکھی ہیں، کیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؟ انشاءاللہ وہ بھی ہم بتائیں گے، اس کا بھی جواب انشاءاللہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیں گے۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کو کیوں نہیں بتا سکتے، لوگوں کو کیوں دعوت نہیں دے سکتے؟ آپ لوگوں کو تاریخوں میں بانٹ سکتے ہیں، نبی نے تاریخوں میں نہیں بانٹا، تو آپ کیوں بانٹ رہے ہیں بھائی؟ کیوں آپ تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو؟ کیوں اتحاد کو ختم کر رہے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے بات شروع کر رہے ہیں، کیسے بتا رہے ہیں، یہ سب ہمارے سامنے اوریجنل طریقے سے آ رہی ہیں اور ہم جان رہے ہیں۔ سنو، اتنی حدیثیں ہونے کے باوجود اگر ہم سنتوں کو چھوڑیں تو ہم کیا ہیں، یہ تو فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ آئیے، میں نے آپ کو صاف ستھرے مسئلے بتا دیے ہیں، اب آپ کا کام ہے کہ آپ کتابیں اٹھائیں، تحقیق کریں اور تحقیق کر کے فیصلہ لیں۔ یہ نہیں کہ آپ بلا تحقیق کے کسی کی بات کو بھی تسلیم کر لیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں احادیث کا ایک مجموعہ رکھ دیا ہے اور ساری احادیث میں نے پیش کر دی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ کتاب الاضاحی جلد 5 صفحہ 215، حدیث نمبر 5117، 5118، 5119، 5121۔ یہ حدیثوں کے نمبرات ہیں جو ہم نے بتا دیے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ان حدیثوں کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں جو یہ میں نے ترجمہ کیا ہے اور میں نے یہ کتاب و سنت سے جو ثابت کیا ہے، کیا یہ حدیثیں نہیں ہیں؟ جب حدیثیں ہیں تو حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اب آپ چاہے عمل کریں یا نہ کریں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک حق بات تھی، ایک سچی بات تھی جو آپ تک میں نے پہنچا دی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ میں نے تو پیغام پہنچا دیا، کتمان حق سے محفوظ رہ کر اللہ کی بات کو پہنچا دیا ہے۔ اب میں اس چیز سے بری ہوں جو چیز آپ کریں یا کوئی اور کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق دے اور کتاب و سنت کے مطابق اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔